اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں سودا ہوا ہے، سی پیک پہ کام بند کر دیا گیا ہے اور معیشت ڈوب رہا ہے۔ اس نااہل اور ناجائز حکومت کو مزید وقت دینا اس ملک کی سالمیت سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ کن سیاست کی جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہے، غیر سیاسی رہے۔ یہ پی ٹی آئی کے ادارے نہیں ہیں۔ یہ کیسے الیکشنز ہوتے ہیں جب پولنگ سٹیشن کے اندر فوج تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ اندر نہیں جا سکتا؟ ہم کب تک یہ سلیکشنز برداشت کرتے رہیں گے؟ پارلیمان کو تالا لگ چکا ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ یہ جمہوریت۔ خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور غم بھی، اور انہی میں سے ایک غم جو ثانیہ کارساز کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑا۔ آج اس ثانیہ کو بھی 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس دن کی تلخ یادیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ آج بھی وہ 177 شہید ہمارے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ ظالم دہشت گرد کون تھے؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ بھٹو کا دیا ہوا آئین کون اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہتا ہے اور عوام کی حکمیت سے انکاری ہے؟ اور کس نے اس ملک کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھا ہے اور معاشی خود مختاری پر سمجھوتا کیا ہے؟ ہم پر غداری کے فتوے اور محب الوطنی کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والے آج کہاں ہیں؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں سودا ہوا ہے، سی پیک پہ کام بند کر دیا گیا ہے اور معیشت ڈوب رہا ہے۔ ان جرائم کی وجہ سے ان کے لیے اس نااہل اور ناجائز حکومت کو مزید وقت دینا اس ملک کی سالمیت سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف اور اس کو گھر بھیجنے کے لیے فیصلہ کن سیاست کی جائے۔ یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی الیکشنز میں ہمارا افواج پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں ہوتے تھے، مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ 2018 کے الیکشنز میں سیکیورٹی کے نام پہ یہ کی گئی، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہے، غیر سیاسی رہے۔ یہ پی ٹی آئی کے ادارے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے ادارے ہیں اور ان کا تحفظ ہم ہی کریں گے۔ اگر پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے تو غیر متنازع رہیں گے، لیکن اگر پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، ووٹر سلپ چیک کریں گے، پولنگ ایجنٹس کو باہر پھینکیں گے تو پھر متنازع ہوں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اعتراضات کرتے رہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگنور کرتا رہا۔ اندر اور باہر رینجرز اور فورس کو لگایا گیا جو سیکیورٹی کے بہانے سے ووٹر لسٹ چیک کر رہے تھے، ووٹرز کا ہراساں کر رہے تھے، ووٹرز کو آپ کے کینڈیڈیٹ کو پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ صبح سے ہمارا میڈیا دکھا رہا تھا، صبح سے ہمارا ریجنل سندھی میڈیا بھی دکھا رہا تھا۔ یہ کیسے الیکشن ہے جہاں فوج تو اندر ہوگا؟ یہ کیسے الیکشنز ہوتے ہیں جب پولنگ سٹیشن کے اندر فوج تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ اندر نہیں جا سکتا؟ جہاں ووٹ سیکیور نہیں، جہاں ووٹر سیکیور نہیں، ہم کب تک یہ سلیکشنز برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ کب تک آپ کا ووٹ کی چوری کو برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم اس ریگنگ کو ایکسپوز کریں گے۔ سچ
آپ سچ کو نہیں چھپا سکتے ہو. ہم ہر سلیکٹڈ کو بے نقاب کریں گے. ہم ادھر بھی ری الیکشن کروائیں گے, یہ سیٹ بھی واپس لیں گے. ایک بڑا سیاسی بحران سے بچانے کے لیے اب بھی وقت ہے, لیکن اس کے لیے ہمارا سلیکٹرز کو اپنا لاڈلا کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے لیے سلیکٹرز کو اس عوام دشمن اور وہ ملک دشمن حکومت کی پشپنائی سے نپٹنا پڑے گا. پارلیمان کو تالا لگ چکا ہے اور سیاست سڑکوں پہ آ چکا ہے. عمران نے کراچی کو پانی کا وعدہ کیا تھا, ہمارا ڈی سیلینیشن پلانٹ بنانے کا وعدہ کیا تھا, اس پر عمل نہیں ہوا. سندھ کو اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے, جس سے سندھ کا ہر شہر کو نقصان پہنچا جا رہا ہے. اپنا کراچی کے مسائل ہم خود حل کریں گے. میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولوں گا. عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا, عمران کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا. یہ تو اس وقت احتجاجستان بن چکا ہے, مسائلستان بن چکا ہے, اور خطرہ ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست کی جانب بڑھ رہا ہے. عمران کان کھل کر سن لو, ہم نہ پہلے ایسے ہتھ کنڈوں سے ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے. عمران کو گھر بھیجنے کے لیے آپ میرے ساتھ دو گے, اس سلیکٹڈ کو گھر بھیجنے کے لیے آپ میرے ساتھ دو گے. کراچی سے کشمیر تک کا سفر ہمارا, اس کا آغاز تو ہو چکا ہے. کراچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. سلیکٹر سے ہمارا مطالبہ ہے جمہوریت بحال کرو. ہم نہیں مانتے کہ یہ جمہوریت ہے. مکیا تیرا شو عمران, مکیا تیرا شو عمران.